بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الکوثر کی. سب سے پہلے جیسا کہ مشہور سورت ہے، قرآن میں سب سے چھوٹی سورت مانی جاتی ہے سورۃ الکوثر. اس سورت کا بس مختصر ایک ترجمہ ہم سمجھ لیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد تفسیر کریں گے انشاءاللہ. اس سورت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم تم کو جو ہے نا کوثر دیں گے، ہم تم کو جو ہے نا کوثر دیں گے. فصل لربک وانحر، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور ذبح کرو، مطلب نہر کرو، کسی اونٹ کو جو ہے نا ذبح کرو. ان بے شک شانئک کا مطلب دشمنی کرنا، کا آپ سے اے محمد آپ سے جو ہے نا یہ مشرکین بہت زیادہ دشمنی کرتے ہیں، بہت زیادہ نفرت رکھتے ہیں، آپ پر بہت زیادہ نفرت رکھتے ہیں. هو الابتر، جو لوگ آپ سے نفرت رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابتر ہے. ابتر مطلب اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. یہ مختصر ترجمہ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھا ہوں. سب سے پہلے سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون میں کیا کنیکشن ہے، یہ پہلی بات ہے ہماری تفسیر میں. سورۃ الکوثر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم آپ کو کوثر دیں گے. معلوم ہے کہ کوثر ایک نہر، ندی ہے جنت میں، جیسے کہ حوض کوثر بھی ہم بولتے ہیں. سورہ ماعون کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا کنیکشن ہے سورہ ماعون کی پہلی آیت اور سورہ کوثر کی پہلی آیت میں؟ کیا کنیکشن ہے؟ سورہ ماعون کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم ان کو نہیں دیکھتے جو کیا ہے جھٹلاتے ہیں، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو حساب و کتاب کو جھٹلاتے ہیں، کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ یہ پہلی آیت میں ہے. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے. جو کافر جھٹلاتی ہیں ان کی طرف تم دیکھو کس طرح جھٹلاتے ہیں. سورہ کوثر کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو جو ہے نا حوض دیں گے، حوض کوثر دیں گے. کیا کنیکشن ہے؟ اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو اللہ آپ کو حوض کوثر ملے گا. اور لیکن کہ سورہ ماعون کی پہلی آیت پہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے قیامت پر ان کو نہیں ملے گا حوض کوثر. سورہ کوثر کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو حوض کوثر دیں گے. معلوم ہے کہ تمام مسلمان حوض کوثر سے پانی پئیں گے. اگر آپ قیامت پر ایمان لائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ حوض کوثر ملے گا. دوسرا سورہ ماعون جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا ہے، اس میں یہ دیکھا کہ سب سے پہلے فذلک الذی یدع الیتیم، یہ لوگ یتیم پر خرچ نہیں کرتے، یتیم کو حقیر سمجھتے، غریبوں کو کھلاتے نہیں، غریبوں پر صدقہ نہیں کرتے. ہاں ولا یحض علی طعام المسکین. اور اس کے بعد ویمنعون الماعون، دوسروں کو جو ہے نا فائدہ کی چیز نہیں دیتے، یعنی کہ بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے. تم بخیلی اور کنجوسی کرتے. جبکہ اللہ نے کہا کہ فصل لربک وانحر، وانحر کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے نا ایک بکرا ذبح کر کے، ایک اونٹ ذبح کر کے ان پر صدقہ کرو. یعنی کہ سورہ ماعون میں بتایا گیا کہ لوگ جو ہے نا بخیلی کرتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو کھلاتے نہیں، نہ خود صدقہ کرتے، نہ دوسروں پر صدقہ کرتے، نہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ سورہ ماعون میں بخیلی کا ذکر ہے، کنجوسی کا ذکر ہے. ویمنعون الماعون، دوسروں کو چیز نہیں دیتے، کوئی چھوٹی چیز بھی دوسروں کو نہیں دیتے، کنجوسی کا ذکر ہے. لیکن سورہ کوثر میں اللہ نے جو ہے نا صدقہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وانحر، تم جو ہے نا ایک اونٹ ذبح کر کے جو ہے نا لوگوں کو صدقہ کرو. یعنی کہ اس کا بالکل اپوزٹ، بالکل اپوزٹ. تیسرا سورہ ماعون میں اللہ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، جو نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ یراؤن، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤن، جیسا کہ سورہ ماعون میں ہے کہ دو لوگ جو نا نماز دکھاوے کے لیے، دوسروں کی تعریف کے لیے نماز پڑھتے ہیں. سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھنا چاہتے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھو. فصل لربک، تم نماز پڑھو تو صرف اللہ کے لیے پڑھو. یعنی کہ گویا کہ دونوں صورت میں بڑا عجیب کنیکشن یاد رکھے. امام زرکشی وغیرہ نے کہا کہ ایک عجیب ربط ہے دونوں صورت میں. سب سے پہلے ارأیت الذی یکذب بالدین، جو لوگ سورہ ماعون کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں. ہاں اگر آپ
سورہ ماؤن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا قیامت کا انکار کرتے ہیں. ہاں، سورہ کوثر کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ قیامت پر ایمان لائیں گے تو آپ حوض کوثر سے پانی پئیں گے. دوسرا، سورہ ماؤن میں بتایا گیا کہ لوگ جو ہے نا صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے. سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا کہ ونحر، تم جو ہے نا اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو صدقہ کرو. تیسری جو بات وہ یہ ہے کہ سورہ ماؤن میں بتایا گیا کہ لوگ جو ہے نا سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. الذین هم یراؤون. سورہ کوثر میں بتایا گیا کہ فصل لربک، اگر تم نماز پڑھنا چاہتے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو. یہ دو کنیکشن جو ربط ہے دونوں صورت میں. اس کے بعد سورہ کوثر یہ قرآن میں جو ہے نا آخری اینڈنگ جیسا کہ صورت ہے. یہ صورت کیسا نازل ہوا؟ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوئے، پھر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، وہ مبتسمہ ہنسنے لگے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کریم آپ کیوں ہنستے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر ایک ایسی صورت نازل ہوئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورت پڑھ کے سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر تھوڑی دیر سو کر اٹھتے ہیں اور ہنستے ہیں، پھر صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی، وہ صورت جو ہے نا سورۃ الکوثر ہے. تو یہ صورت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا نازل ہوئی. سب سے پہلے یہ صورت کیوں نازل ہوئی، ریزن کیا تھا؟ ابو جہل، کعب بن اشرف اور اسی طرح عاص بن وائل، یہ کافر، ان لوگوں نے جو ہے نا ہمارے نبی کو کہا کہ نبی تو ابتر ہیں. جیسا کہ آخری آیت میں ہے نا ابتر، انہوں نے کہا کہ محمد ابتر ہے. ابتر کسے بولتے؟ جن کے بچے نہیں ہیں ان کو ابتر بولتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے عبداللہ، قاسم کا انتقال ہو گیا. جب عبداللہ اور قاسم کا انتقال ہوا تو انہوں نے ابو جہل اور کعب بن اشرف اور یہ لوگ کافروں نے کہا کہ یہ محمد ابتر ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے کوئی اولاد نہیں. معلوم ہے کہ باپ کا ذکر کب تک رہتا ہے؟ جب تک اولاد ہے. ہاں، جب اگر باپ کو کب کون یاد کرتی ہے؟ اولاد یاد کرتے ہیں. اگر اولاد کا بھی انتقال ہو جائے تو کوئی یاد نہیں کرتا. ہاں، اسی طرح مشرکین نے کہا کہ محمد کو کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو کون اسے یاد کرے گا؟ نعوذ باللہ، محمد کو کوئی اولاد نہیں ہے، عبداللہ اور قاسم سب کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ محمد تو ابتر ہے تو اسے کون یاد کرے گا؟ نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ محمد ابتر نہیں ہے، ابتر تم کافر ہو، اے کافر تم ابتر ہو. تو ابتر کا ایک معنی جو ہے نا وہ انسان جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں کیا ابتر. اصل ابتر میں کون ہوئے؟ یہ ہوئے کون؟ کافر ہوئے جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. خیر پورا کس کے اندر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. بس آپ لوگ دیکھو انشاءاللہ. انا اعطیناک الکوثر، یعنی کہ جب انہوں نے مشرکین نے ہمارے نبی کو کہا کہ محمد تم ابتر ہو، تم بے اولاد ہو، اس طرح انہوں نے ہمارے نبی کو کہنے لگے، تو اللہ نے تسلی کے طور پر یہ صورت نازل کی. اس کے الٹا اللہ نے کہا کہ محمد یہ تو تم کو بولتے ہیں کہ ابتر، بے اولاد، جبکہ ہم تم کو حوض کوثر دیں گے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم تم کو دیں گے کوثر. انا قرآن میں آپ جہاں بھی آپ دیکھیں گے انا کوئی عظیم چیز کی بتانے کے لیے آتا ہے. جیسا کہ یہاں بھی انا جو ہے نا کوئی عظیم چیز بتانے کے لیے. آپ تھوڑا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ لیلۃ القدر عظیم ہے، اللہ نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے وہاں بھی انا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ انا قرآن میں جو ہے نا کوئی عظیم چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے. جیسا کہ قرآن کے لیے بھی استعمال ہو کرے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. وہاں بھی قرآن ایک عظیم چیز ہے، وہاں بھی اللہ نے انا کا لفظ استعمال کیا. لیلۃ القدر ایک عظیم چیز ہے، اللہ نے وہاں بھی انا کا لفظ استعمال کیا. یہاں کوثر جو ہمارے نبی کو جو ملنے والا ہے ایک عظیم چیز ہے، اس وجہ سے اللہ نے یہاں بھی جو ہے نا انا کا لفظ استعمال کیا. پھر اللہ نے کہا کہ انا کا مطلب ہم، اللہ نے کہا کہ ہم، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن عزت جیسا کہ ہم لوگ بڑے لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طرح کہا، عزت احترام کے لیے، اس طرح یہاں بھی جو ہے نا اللہ نے کہا کہ ہم نے اعطیناک، ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو دیں گے کیا ہے؟ الکوثر، ہم آپ کو کیا دیں گے؟ کوثر دیں گے. سب سے پہلے کوثر کسے بولتے ہیں؟ کوثر کا ایک جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ
بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ اچھائی. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محمد کو کوثر دیا. کوثر کا مطلب دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہم نے محمد کو دے دیا. دنیا میں ہم نے محمد کو ہر اچھائی دے دیا. دنیا میں اللہ نے آپ وسلم کو کیا کیا اچھائی دی؟ معراج کا سفر کروایا، قرآن دیا اللہ نے، حدیث دیا اللہ نے، ایک بڑی امت دیا اللہ نے، صحابہ جیسی امت دیا اللہ نے. یعنی کہ کوثر کا ایک معنی ہر اچھائی، ہر اچھائی اللہ نے کس کو دے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ہر اچھائی کی دو قسم ہے. ایک اچھائی دنیا میں ہے، قرآن، نبی بنایا اللہ نے، معراج کا سفر کروایا. یعنی کہ دنیا میں کئی اچھائی جو ہے نا اللہ نے ہمارے نبی کو دے دیا، کوثر. اور آخرت میں اچھائی کون سا ہے؟ وہ ہے حوض کوثر جو ہمارے پاس مشہور ہے. وہ جو ہم بولتے ہیں کہ حوض کوثر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا ہمارے نبی کو دینے والا ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کئی خیر ملے گا، ان میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی رہے گا. کئی اچھائی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دے گا، ان میں سے ایک اچھائی کون سا ہے؟ حوض کوثر ہے. جبکہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو جو ہے نا دنیا میں بھی کئی خیر، کئی کوثر اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا. قرآن ہے، اور اسی طرح جو ہے نا حدیث ہے، اسی طرح نبی بنایا اللہ نے، یہ بھی ایک کوثر ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو معراج کا سفر کروایا، یہ بھی کوثر ہے. یہ دنیا میں کوثر کا اصل معنی اچھائی اور خیر، بہت زیادہ اچھائی، بہت زیادہ خیر جو دنیا میں. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے نبی کو حوض کوثر دے گا. سب سے پہلے حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز، یاد رکھیں. حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے. کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نہر فی الجنہ، جنت میں ایک ندی ہوگی جس کو کوثر بولتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دے گا. معلوم ہوا کہ کوثر کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دیں گے. اب یہ جو جنت میں ہے ندی، اس کو نہر بولتے ہیں، اسے کوثر بولیں گے. جنت پہ جو ندی ہے اس کو جو ہے نا کوثر بولیں گے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دینے کا وعدہ کیا. اس میں، اس کوثر میں اتنے پلیٹ ہی جتنا آسمان میں جو ہے نا کیا ہے؟ ستارے ہیں. جتنا آسمان میں ستارے ہیں. اس کے بعد وہ جو جنت پہ جو نہر ہمارے نبی کو ملنے والا ہے، اس میں کچھ پرندے ہی، اس ندی میں کچھ پرندے ہی، اس پرندے کا جو گردن ہے اونٹ کے برابر ہے. شیخ برناؤت رحمہ اللہ وغیرہ اس حدیث کو صحیح بولتے ہیں. اس میں جو پرندہ ہے اس کوثر ندی میں، اس کا وہ پرندہ جو ہے نا اونٹ کا جو گردن ہے اتنا بڑا ہے اس پرندے کا گردن. یعنی کہ اتنی عظیم چیز جو ہے نا یہ کوثر. حوض کسے بولتے ہیں؟ کوثر سے، یہ کوثر جنت میں ہے. جنت کے باہر جو ہے نا حشر کے میدان میں جو ہے نا وہاں پانی رہے گا، اسے بولتے ہیں کہ حوض. حوض کا مطلب پانی جمع ہونے کی جگہ. جیسا کہ مسجد میں حوض رہتا ہے ہمارے پاس، ہمیں مسجد میں حوض کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ پانی جگہ رہتا ہے. اس طرح حشر کے میدان جو ہے نا وہاں ہر نبی کا ایک حوض رہے گا. لِكُلِّ نَبِيٍّ حوض، یعنی کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض رہے گا. یہ کہاں؟ حشر کے میدان میں. لیکن ہمارے نبی کا جو حوض رہے گا وہ بھی حشر کے میدان میں ہوگا، سب سے بڑا ہوگا. وہ ہمارے نبی کا جو حوض ہوگا حشر کے میدان میں سب سے بڑا. کتنا بڑا؟ حدیث میں آتا ہے کہ طولہ شہر، یعنی کہ آپ ایک مہینہ سفر کریں گے تو کتنا لمبا سفر ہوگا، یعنی کہ اتنا لمبا ہوگا وہ حوض جو ہمارے نبی کو ملنے والا ہے حشر کے میدان میں، وہ اتنا لمبا ہوگا. چوڑائی کتنا ہے؟ وہ بھی ایک مہینہ سفر کریں گے تو کتنا لمبا ہوگا، اتنا لمبا وہ ندی ہوگا، اتنا لمبا وہ حوض ہوگا جو آپ سسم کو جو ہے نا حوض کوثر جو ہے نا. یہ حوض کہاں ہے؟ یہ جنت پہ داخل ہونے سے پہلے حشر کے میدان. سب سے پہلے کوثر ایک ندی جو جنت میں ہے، یہ کسے ملنے والا ہے؟ آپ سسم کو ملنے والا ہے خاص. اس کے علاوہ حوض یہ نا حشر کے میدان میں وہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. ہمارے نبی کا حوض سب سے بڑا ہوگا. ہاں، یہ حوض کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو جنت پہ جو نہر جو ندی ہے، کوثر جو ندی ہے، اسی کا پانی ہے یہ، تھوڑا تھوڑا اسی کا پانی ہے یہ حوض. یہ حوض کو کہاں سے پانی آیا؟ یہ جنت میں جو کوثر ندی ہے اسی کا پانی، یہ اسی کا پانی ہے.
یہاں تک معلوم. اب جنت میں یہ حشر کے میدان میں حوض کہاں رہے گا؟ مفسرین نے کہا کہ وہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا پل صراط کو جانے سے پہلے حوض رہے گا، اس کے بعد جو ہے نا پل صراط آئے گا. پل صراط کو جانے سے پہلے حوض رہے گا، اس کے بعد پل صراط آئے گا. یعنی کہ یہ جو ہے نا حوض کوثر کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کی. یعنی کہ یہاں جو معلوم ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر دیں گے. کوثر کسے بولتے ہیں؟ جنت میں جو ندی ہے وہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو دیں گے. ہاں اس کے بعد حوض بھی ہوگا ہر نبی کا، لیکن ہمارے نبی کا جو حوض ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا. یہ حوض کہاں ہے گا؟ حشر کے میدان میں. یہ حشر کے میدان میں یہ حوض رہے گا ہمارے نبی کا. وہی اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. چھوٹا مائک آف کر لیجیے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فصلی لربک وانحر. جب اللہ نے ہمارے نبی کو کوثر دینے والے ہیں تو اللہ نے کہا کہ فصلی، پس تم جو ہے نا فصل نماز پڑھو لربک، اپنے رب کے لیے. اللہ نے فوری کہا کہ محمد تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. یعنی کہ اللہ نے تم کو کوثر دیا ہے اور حوض بھی دے گا حشر کے میدان میں. اب تم اس شکر کو کیسا بجا لائیں گے؟ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. فصل نماز پڑھو کس کے لیے؟ لربک، اپنے رب کے لیے. لربک، اپنے رب کے لیے تم نماز پڑھو، خالص اللہ کے لیے. یعنی کہ 5 وقت کی نماز تم کیا کرو؟ نماز ادا کرو. یعنی کہ شکریہ جو ہے نا، ایک ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ، آپ کو کوئی نعمت ملی آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ سبحان اللہ. ایک اور جو شکریہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عمل سے کرنا ہے. زبان سے تو تمام لوگ کرتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں کہ الحمدللہ، میں بھی بولتا ہوں کہ الحمدللہ. شکریہ کا ایک اور جو چیز ہے وہ ہے عمل، وہ ہے کہ نماز. یہاں 2 چیزیں بیان کی گئی، وانحر، اور جو ہے نا اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرو. شکریہ ایک ہوتا ہے کہ زبان سے، ایک ہوتا ہے کہ عمل سے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک، اے محمد تم کیا کرو؟ اللہ کے لیے تم نماز پڑھو. وانحر، اور کیا ہے؟ اونٹ جو ہے نا ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کرو. یعنی کہ شکریہ کے طور پر. یعنی کہ عمل سے شکریہ کیسا؟ قربانی ہے، نماز ہے. زبان سے تو تمام لوگ کرتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کے بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. کیسے؟ اعملوا، عمل کے ذریعے سے. زبان سے تو ہم بولتے ہیں، عمل سے ہم اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا. جبکہ عمل سے شکریہ کیسا بجا لائیں گے؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، بکرا ذبح کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. ہاں اسی طرح اونٹ ذبح کرو، گوشت غریبوں میں تقسیم کرو. اور اسی طرح نماز پڑھو اللہ کے لیے. یہ عمل سے شکریہ ہے، ایک ہی زبان سے ایک ہی عمل. وہی اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر. یہاں اس آیت کی دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، عید کی نماز ہے. عید کی نماز سب سے پہلے فصلی ہے، اس کے بعد وانحر ہے. یعنی کہ سب سے پہلے تم عید کی نماز پڑھو، اس کے بعد وانحر، اس کے بعد تم کیا کرو؟ قربانی کرو. وانحر، اس کے بعد کیا ہے؟ تم قربانی کرو. یہ دوسری تفسیر ہے. یہاں آپ دیکھیں گے اس آیت میں، دیکھیں فصلی لربک، تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وانحر میں اللہ نے لربک کا ذکر نہیں کیا. فصلی لربک، بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وانحر لربک اللہ نے نہیں کہا، وانحر کے ساتھ لربک نہیں کہا. کیوں؟ یا اللہ نے فرمایا کہ تم خالص اللہ کے لیے نماز پڑھو، پھر اللہ نے کہا کہ قربانی کرو. اللہ نے نہیں کہا کہ تم خالص اللہ کے لیے قربانی کرو. کیوں؟ کیونکہ نماز کس کے لیے پڑھنا ہے؟ ہم لوگ اللہ کے لیے پڑھنا ہے، دوسروں کے لیے جائز نہیں. وانحر، قربانی، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، یہ پہلی بات. لیکن قربانی ہم جو ہے نا ایسے بھی بیٹھ کے ایسے ہی قربانی کر کے کھا سکتے ہیں. اللہ ہی کے نام سے ذبح کرنا ہے، لیکن قربانی کبھی مہمان کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں، کبھی آپ ایسے ہی جو ہے نا خوشی سے کھانے کے لیے قربانی کر کے ذبح کرتے ہیں. ہمیشہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہوتا. یعنی کہ بسم اللہ کے نام سے ہی قربانی ہوتا ہے، لیکن ہر قربانی جو ہے نا اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. کبھی ہم قربانی کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے نام سے ذبح کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا قربانی کبھی ہم جو ہے نا مہمانوں کے لیے ذبح کرتے ہیں، کبھی ایسے ہی کھانے کے لیے جو ہے نا بکرا ذبح کر کے کھاتے ہیں، ایسے ہی کھانے کے لیے بکرا ذبح کر کے کھاتے ہیں بسم اللہ بول کے. یعنی کہ نماز آپ ہمیشہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. ہاں قربانی کبھی آپ مہمان کے آنے کی خوشی میں ذبح کرتی ہیں تو جائز ہے. اسی طرح آپ کبھی ایسے ہی کھانے کے لیے بکرا ذبح کرتی ہیں تو جائز ہے. اسی وجہ سے اللہ نے وانحر کے ساتھ لربک کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. فصلی لربک، بس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. یعنی کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے.
اس میں خشوع خضوع ہو، پورے دھیان کے ساتھ جو ہے نا ایک مسلمان نماز پڑھے. شکریہ کے طور پر جب اللہ نے ہمارے نبی کو کوثر دینے والے ہی تو اللہ نے کہا کہ محمد تم شکریہ کے طور پر جو ہے نا نماز پڑھو اور تم کیا کرو، قربانی دیو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک شانی کا آپ سے دشمنی کر. شانی کا مطلب دشمنی کرنا، بغض رکھتا. کس سے؟ آپ سے. یہ اس بن وائل جب ان سے پوچھا گیا کہ محمد کون ہے، یہ کیسا ہے محمد، اس بن وائل نے کہا کہ محمد جو ہے نا ابتر ہے، یعنی کہ اس میں کوئی خیر نہیں. ابتر کا معنی اگر آپ سمجھیں گے تو یوں سمجھو کہ وہ انسان جس کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ انسان جس کے اندر کوئی خیر نہیں. بولو معاشرے میں ہوتی نا جن کا معاشرے میں آنا ہی نقصان، یعنی کہ کوئی خیر نہیں ان کے اندر. تو ابو جہل نے کہا کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ محمد کے اندر کوئی خیر نہیں. ایک ابتر کا ایک معنی جن کو اولاد نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اور جو معنی ہے ابتر کا وہ یہ کہ وہ انسان جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. ابو جہل نے کہا کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ. کعب بن اشرف نے کہا کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح عاص بن وائل نے کہا کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ. یہ کیوں بولتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک شانی اک، وہ دشمن نہیں کس کے؟ اک کا، آپ کے. شانی کا مطلب محمد، شانی کا مطلب دشمنی، یعنی کہ یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل، یہ کافر آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابتر بولتی ہیں. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ابتر نہیں ہیں. ابتر کون ہی؟ وہ جو آپ سے دشمنی کرتا ہے، الابتر وہ ابتر ہے. جو آپ سے نفرت کرتا ہے، هو الابتر وہ ابتر ہے. اللہ نے صاف طور پر کہا جو آپ سے دشمنی کرے گا وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں. ابتر کا مطلب وہ انسان جس کے اندر خیر نہیں. جبکہ آپ سسم کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سسم خیر ہے، بلکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں. ابتر کا ایک اور معنی جس کو لوگ جو ہے نا یاد کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، کون؟ ہمارے نبی کو خیر میں یاد کرتے ہیں. جبکہ پانچوں نمازوں میں اور اذان میں اور جب بھی درود پڑھتی تو نبی کا خیر کا نام رہتا ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا شر میں ان کا نام ہوتا ہے. کن کا؟ ابو جہل کا، عاص بن وائل کا، اور کافروں کا شر میں ان کا ذکر ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں کہ ابو جہل ویسا تھا، کعب بن اشرف ویسا. آج بھی اس کا جو محل ہے نا مدینے میں ہے، ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیں اس طرح یہ جو لوگ تھے ان کی برائی کے بارے میں لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی میں یاد رکھتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم پوری دنیا والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. بلکہ پانچوں اذان میں نبی کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. یعنی کہ ابتر کا ایک جو معنی ہے وہ ہے کہ وہ انسان جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. یہ کون ہے؟ کافر ہیں. جبکہ آپ سسم جو ہے نا پورا کا پورا خیر ہے، آپ سسم جو ہے پورے کے پورے اچھے اخلاق والے تھے. ہاں. دوسرا ابتر جس کو لوگ یاد کرتے ہیں، آپ سسم کیسے یاد کرتے ہیں؟ نیکی میں یاد کرتے ہیں. ہمیشہ قیامت تک لوگ ہمارے نبی کو نیکی میں یاد کریں گے، بلکہ حشر کے میدان میں بھی یاد کریں گے، جنت میں بھی نبی سے ملنے کی خواہش ہوگی. جبکہ ابتر برائی میں یاد کریں گے. کن کو؟ ان کافروں کو، ان ابو جہل کو، کعب بن اشرف کو برائی میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان نشانیہ کا، بے شک یہ لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی کہ اس آیت کی یہ تفسیر جو ہے نا مختصر ہوئی. یہاں ان نشانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن، آپ سے نفرت کرنے والا وہ ابتر ہے. یہاں ہمارے نبی سے جو بھی دشمنی کرتا ہے وہ ابتر ہے، چاہے قیامت تک آئے گا. قیامت تک جو بھی ہمارے نبی سے دشمنی کرتا ہے، اسلام سے دشمنی کرتا ہے، یہ انسان کیا ہے؟ ابتر ہے. یعنی کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. اس کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا لوگ اس کی برائی ذکر کریں گے. یہ انسان ابتر ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے اسلام قبول کیا. یعنی کہ دشمنی لوگ کس طرح ہمارے نبی سے دشمنی رکھتے تھے. اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کر لیا. پھر اس نے عیسائی بن گیا، پھر مرتد ہو گیا. پھر عیسائی بن کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ محمد جو قرآن سناتا ہے وہ مجھ سے لے کر سناتا ہے، مجھ سے یاد کر کے سناتا ہے، میرے پاس سیکھ کے سناتا ہے آپ لوگوں کو. عیسائی تھا، پھر اسلام لا کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یاد کیا. پھر اس نے جو ہے نا عیسائی بن کے کہنے لگا کہ محمد میرے سے قرآن سیکھ کے جو ہے نا آپ لوگوں کو بتاتا ہے. جب یہ عیسائی جو مرتد ہو گیا تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اس کو قبر میں دفن کیا. قبر اٹھا کے پھینک دی اس کو زمین جو قبر جو ہے نا اس کو اٹھا کے پھینک دیا.
ہمارے نبی کے زمانے کا واقعہ. پھر عیسائیوں نے کیا کیا کہ اچھا اندر قبر کھود کے اس کو دفنا دیا، لیکن جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا اس کی باڈی کو اٹھا کے جو ہے نا زمین اٹھا کے پھینک دیا. اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، لوگ اس کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے برائی میں، جبکہ محمد جو ہے نا ابتر نہیں ہے بلکہ خیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ لوگ جو ہے نا یاد رکھیں گے. اس صورت میں یہ عظیم صورت ہے، بلکہ تسلی کے طور پر جب مشرکین نے ہمارے نبی سے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ محمد ابتر ہو چکا ہے، یعنی کہ محمد کا جب انتقال ہو جائے گا تو لوگ ان کو یاد نہیں کریں گے. جب محمد کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ یاد نہیں کریں گے. اللہ نے تسلی کے طور پر کہا کہ سب سے پہلے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم تم کو کوثر دیں گے. اس سے مفسرین نے ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے، آپ اسے کوئی تسلی کی کوئی بات بولو، کوئی تحفہ اس کے سامنے لا کے دو. جس طرح ہمارے نبی بہت پریشان تھے کہ لوگوں نے کہا کہ محمد تمہارے مرنے کے بعد لوگ کوئی تم کو یاد نہیں کریں گے کیونکہ تمہارے بیٹا کا بھی انتقال ہو چکا ہے، عبداللہ اور قاسم کا انتقال ہو چکا ہے، لوگ تم کو یاد نہیں کریں گے. اس طرح ہمارے نبی کو جو ہے نا بولنے لگے تو اللہ نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر. سب سے پہلے اللہ نے تسلی دی، اے محمد ہم تم کو کوثر دیں گے جنت میں، کوثر دیں گے جنت میں. یعنی کہ ہمارے نبی کو تسلی ملی. اس وجہ سے کوئی انسان اگر پریشان ہے سب سے پہلے اسے تسلی کی کچھ بات بولنی چاہیے. اس کے بعد فصلی لربک وانحر، پریشان ہی تو نماز پڑھو. جیسا کہ ہمارے نبی پریشان تھے، اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اے نبی تم نماز پڑھو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا فزعه امر صلی رکعتین، اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہو جائے تو آپ جا کے نماز پڑھو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹینشن میں یہاں درگاہ کو جاتی نعوذ باللہ، یعنی تو کوئی دوسرے، لیکن ٹینشن ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی سے فصلی لربک، نماز کا اہتمام کرو. اس کے بعد ان نشانیہ کا الابتر، یہاں اللہ نے ان کافروں سے کہا کہ تم ابتر ہو. یہاں اللہ نے کہا کہ ان پر ظالموں پر اللہ نے کہا کہ تم جو ہے نا ظالم ہو. اللہ نے بدعا دی ان لوگوں پر جو ہمارے نبی کو بولتے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو بدعا دی ہے. اہل علم نے کہا کہ جیسا کہ امام ابو بکر الجزائری نے اپنی تفسیر ایسر التفاسیر میں کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے کافروں کو ابتر کہا، اس طرح اگر آپ پر بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ بھی ان کو بدعا دو، آپ بھی ان کو بدعا دو. جس طرح اللہ نے یہاں کہا کہ ابتر ہی وہ لوگ، یعنی کہ ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یہ لوگ ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تو اس طرح آپ بھی جو ہے نا بدعا دے سکتے ہیں ظالموں پر اس طرح. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کوثر کا جو اصل جو معنی جو ہے نا بہت زیادہ خیر، ایک ہے دنیا میں قرآن حدیث صحابہ، اس کے بعد معراج کا سفر، جنت میں اور قیامت میں جو ہے نا حوض ہے اور کوثر ہے. یہاں آپ دیکھیں گے کوثر اور ابتر، کوثر اور ابتر. کوثر اس سے ہمارے نبی کو تسلی ملتا ہے کیونکہ ہمارے نبی کو کوثر ملنے والا ہے، اس سے ہمارے نبی کو کیا تسلی ملتا ہے. ابتر اس سے بھی ہمارے نبی کو تسلی ملا، اور آپ یعنی کہ کوثر ابتر سے اللہ تعالی ہمارے نبی کو تسلی دینا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ محمد ہم تم کو کوثر دیں گے، اسے بھی تسلی ملا. پھر اللہ نے کہا کہ ابتر، اے محمد یہ لوگ ابتر ہیں، یہ کافر ابتر ہیں، آپ نہیں، یہ کافر کیا ہے ابتر ہیں. یہاں ایک اور جو بات ہے، بس وہ جن کو گرامر آتا ہے شاید وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، کوشش کریں انشاءاللہ، کیونکہ یہ عظیم صورت ہے، اس کے متعلق علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں. دیکھنے میں صورت چھوٹی ہے لیکن بڑی عظیم صورت ہے، بڑی عظیم صورت ہے. اس میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن میں اس صورت میں 10 جملے ہیں، اس صورت میں 10 جملے ہیں. دیکھیے انا ایک جملہ ہے، اعطینا کا دوسرا جملہ، الکوثر تیسرا جملہ ہے، فصلی چوتھا، لربک پانچواں، وانحر چھٹواں، انا بے شک کتواں ساتواں، شانئک آٹھواں، ہو نواں، الابتر 10واں. پورے کتنے کلمے ہوئے؟ 10 کلمہ ہوا، پورے 10 کلمے ہوئے. کیوں اس صورت میں 10 کلمہ ہے؟ کیونکہ اس صورت میں فصلی لربک وانحر، تم جو ہے نا سب سے پہلے کیا کرو؟ عید کی نماز پڑھو، پھر قربانی کرو. یہ کب ہوتا ہے عید کی نماز؟ عید الاضحیٰ کی تاریخ کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ عید الاضحیٰ کی تاریخ کون سی ہے؟ 10 تاریخ ہے. اللہ نے اس 10 تاریخ کو بتانے کے لیے 10 جملے کا استعمال کیا. 10 تاریخ ہے تو اللہ نے یہاں 10 جملے کا استعمال کیا. تو اس طرح جو نا یہ صورت بڑی عظیم صورت، یاد رکھیں.
میں آپ کو بہت کم بتایا ہوں، لیکن اگر آپ اور بھی تفسیر پڑھیں گے تو اور بھی کئی باتیں اس میں نکلیں. ایک اور جو بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ انا اعطیناک، ہم نے تم کو دے دیا کوثر. کوثر جو ندی جو جنت میں ہے وہ سمجھو سب سے پہلے. اللہ نے فرمایا اعطیناک، ہم نے تم کو دے دیا. اعطینا یہ ماضی کا صیغہ ہے. اعطینا یہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے کہا کہ محمد ہم نے تم کو کوثر دے دیا، جبکہ اللہ نے ابھی کوثر نہیں دیا. جبکہ اللہ نے ابھی ہمارے نبی کو کوثر نہیں دیا. قیامت کی جنت میں اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو کوثر دے دیا. اس میں اصل جو معنی ہے اس کا، سب سے پہلے تسلی ہے، یعنی کہ کنفرم ملنے والا ہے. ایسا کہ گزرا ہوا چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ کل ایسا ہوا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے. ہاں، چاشمی کے دن ایسا ہوا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں. جس طرح گزری ہوئی چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح حوض کوثر ملنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن دوسرا جو اہم سب سے صحیح جواب جو ہے نا، جو لگتا ہے وہ ہے کہ تقدیر میں لکھ چکے ہیں. تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ ملنے والا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم تم کو کوثر دے چکے ہیں، جبکہ اللہ بھی نہیں دیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو کوثر دے چکے ہیں. یعنی کہ تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ملنے والا ہے. تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ملنے والا ہے. جیسے کہ اللہ نے قیامت کے بارے میں کہا کہ اتا امر اللہ، قیامت آ چکا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اتا وہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ہے، یعنی کہ قیامت آ چکی ہے. اللہ نے فرمایا جس طرح گزری ہوئی چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح قیامت آنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ المستعان. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. یہاں سمجھ میں آیا شاید. اعطینا کا یہ پاسٹ کا صیغہ ہے. اللہ نے کہا کہ محمد ہم تم کو کوثر دے چکے ہیں، ہم تم کو کوثر دے چکے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ کنفرم آپ کو ملنے والا ہے. دوسری بات، تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ملنے والا ہے کوثر. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم تم کو کوثر دے چکے، جبکہ اللہ نے ابھی نہیں دیے، بلکہ کل قیامت کے دن حشر سے اٹھنے کے بعد جو ہے نا وہ ملنے والا ہے. اس کے بعد ونحر، یہاں ایک صدقے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ تم جو ہے نا اونٹ ذبح کر کے جو ہے نا لوگوں کو تقسیم کرو. کیوں؟ اونٹ سب سے افضل جانور ہے. اس طرح اپنی حیثیت کے مطابق ہم لوگ پیسہ صدقہ کرتے، اسی طرح کبھی بکرا ذبح کر کے، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، بکرا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ ونحر، یہ بھی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت کی جو ہے نا شکر گزاری ہے. الحمدللہ ہماری یہ سورہ کوثر کی تفسیر جو ہے نا